اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ لاہور میں ایک ادارہ ہے سرکاری، نیپا جسے کہتے تھے، اب اس کا نام بدل گیا ہے، اب اس کا نام ہو گیا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ۔ پہلے اس کا نام تھا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن۔ اس میں جو سینئر موسٹ کورس ہوتا ہے وہ گریڈ 19 کے آفیسرز گریڈ 20 میں پروموٹ ہونے سے پہلے اس کورس پہ سے گزرتے ہیں۔ گریڈ 19 کا مطلب ہے ایس ایس پیز، ڈپٹی کمشنرز، ایڈیشنل کمشنر انکم ٹیکس، ڈپٹی کلیکٹرز کسٹمز، یعنی اس لیول کے جو لوگ ہیں وہ ایک 4 مہینے کی ٹریننگ لیتے ہیں۔ جب نواز شریف صاحب سن 94 میں پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، تو اس وقت وہ ایک ایکٹ لے کے آئے تھے، انفورسمنٹ آف شریعہ ایکٹ، نفاذ شریعت ایکٹ 1994۔ اس کی بنیاد پر کیبنٹ ڈویژن سے ایک لیٹر جاری ہوا کہ اب اس ایکٹ کی بنیاد پر جو گورنمنٹ کے ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں بھی قرآن پڑھایا جائے، اور یہ طے پایا کہ نیپا میں بھی جو کورس سینئر موسٹ کورس ہوتا ہے اس میں 32 گھنٹے 4 مہینوں میں سے قرآن مجید پڑھایا جانا چاہیے۔ لہذا طے ہوا کہ 2.5 گھنٹے کے 10 لیکچرز جو ہیں وہ قرآن مجید پر ہوں گے۔ تو ایک ہمارے ملنے والے وہ خود بھی قرآن مجید کا درس دیتے تھے، منتخب نصاب کا، تو انہوں نے یہ چاہا کہ میں ہی وہاں نیپا میں جا کر یہ درس دیا کروں۔ تو 3 بیچز میں میں نے وہ لیکچرز دیے، 10 لیکچرز۔ اس میں سب سے پہلا لیکچر جو ہے وہ سورۃ آل عمران کے آخری رکوع کی ان آیات کو جو میں نے آپ کو پڑھائی ہیں وہ ہوتا تھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اور عام جو ترجمہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، سمجھدار لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو ایک کورس میں بشیر حسین طاہر صاحب ایک سینئر بیوروکریٹ تھے، ڈپٹی کمشنر شیخ اوپرا تھے، بڑے انٹلیکچوئل آدمی تھے، ویل ریڈ آدمی تھے۔ وہ روزنامہ جنگ کے کالم نویس تھے۔ اب ان کا اندازہ ہو رہا ہے نا آپ کو کہ کتنے انٹلیکچوئل پڑھے لکھے آدمی تھے۔ تو انہوں نے
درس کے آخر میں سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ترجمہ کیا ہے اور ٹھیک ہی کیا ہوگا کہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن ہمارا تجربہ تو ادر وے راؤنڈ ہے کہ جو ویل نون عقل مند ہیں، ان سے مراد انٹلیکچوئلس تھی، بہت سے نام لیے، دو مجھے یاد ہیں، شیکسپیئر اور برٹن رسل، ان کو یہ نشانیاں نظر کیوں نہیں آئیں؟ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ سب سے زیادہ عقل والے لوگ تو یہ ہیں، ان کو تو یہ نشانیاں نظر نہیں آئیں، وہ تو دہریے ہیں، ایتھسٹ ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، جب اگلی دفعہ آپ آئیں نیکسٹ ویک تو پلیز میرے اس سوال کا جواب بھی لے کے آئیں۔ ایک تو اگلا درس جو تھا ہی سورۃ نور کے 5ویں رکوع کا، سورہ نور کا 5واں رکوع کا سورۃ آل عمران کے آخری رکوع کے ساتھ تعلق کیا؟ یہی تعلق ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جو ان نشانیوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جن کا دل صاف ہوتا ہے وہ نشانیوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جن کا دل سیاہ ہوتا ہے، یعنی اپنی حیوانی جو لسٹس ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، اور جسم کے جو مٹی کے اثرات ہیں وہ پڑھ پڑھ کے دل کے اوپر، دل کی جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نا، جب گرد پڑ جاتا ہے شیشے کے اوپر تو اس کی ٹرانسپیرنسی ختم ہو جاتی ہے، کم ہوتی ہے، پھر کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سفر کر رہے ہوں، کل بھی میں نے مثال دی تھی نا کہ بارش ہو رہی ہو، کیچڑ ہو، اور آپ کسی کچے راستے پر سفر کر رہے ہوں تو ایک ٹرک گزرے گا آپ کے پاس سے، اور آپ کو باقاعدہ گاڑی روک کر پانی ڈال کر ونڈ اسکرین صاف کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ویزیبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے یعنی ایک ہفتہ بھر میرے ذہن پر وہ سوال سوار رہا، ایسی کوئی کتاب تو نہیں تھی کہ جس کو پڑھ کر میں جا کے جواب دے دیتا، اور انہوں نے وہ کتاب پہلے پڑھی ہونی تھی۔ ہی واز ویری ویل ریڈ مین۔ تو ہفتہ بھر سوار رہا تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھ پر یہ مضمون خوب کھولا، میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کا، یہ بہت اہم مضمون مجھ پر کھل گیا۔ وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک پروفائل دیا ہے کہ کون نشانیوں کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ وہ پروفائل کیا ہے کہ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ آپ ذرا کھولیں نا سورہ روم کھولیں، 21ویں پارے میں سورۃ روم، سورۃ نمبر 30 ہے۔ پیج 552 552 552 552 کہاں پھر رہے ہیں آپ؟ 552 آپ اردو ہند سے نہیں پڑھ سکتے؟ وہی جن رکوع شروع ہو رہا ہے نا، آیت نمبر 21 دیکھیں، وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم ہی سے تمہارے میٹ بنائے، جوڑے بنائے، اسپاؤسز بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان میں ریلیکس ہو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان اس نے محبت اور رحم ڈالا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں جہان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، لآیات لقوم یسمعون، سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد
28ویں آیت کا پھر اختتام ہے کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. پھر دیکھیں آیت نمبر 27 دیکھیں 37 دیکھیں ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. یعنی ان فی ذلک لآیات. اب پورے قرآن مجید میں دیکھیں گے، میں نے چند آپ کو دکھائی ہیں نا، تو ان کو ترتیب سے ہم لیتے ہیں. قوم یسمعون، سننے والے. ان فی ذلک لآیات لأولی الابصار، آنکھوں والے. آنکھ اور کان کیا ہیں؟ یہ ڈیٹا کلیکٹرز ہیں، اور وہ ڈیٹا پھر جا کے دماغ میں پروسیس ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ غور و فکر ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. غور و فکر کرنے والے. بس یہاں آ کر وہ جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ ہیں جی ہمارے دانشور حضرات، انٹلیکچوئلز. سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور ان میں غور و فکر کی صلاحیت بھی ہوتی ہے. عام جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں ان میں غور و فکر کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور جج بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی چاہیے، روشنی بھی چاہیے. خارج میں روشنی ہو، دیکھنے والی آنکھ ہو، اور دماغ ہو سوچنے والا. ایک ڈاکٹر ہے، یعنی جب ہم میڈیکل کی تعلیم میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے کلینکل میتھڈ، کہ مریض کو ایک دم سے آپ نے ٹیکا نہیں لگانا شروع کر دینا، پہلے اس کی کمپلینٹ پوچھنی ہے، پھر ہسٹری لینی ہے، پھر ایگزامینیشن کرنا ہے. تو جب انہوں نے، ہمارے استاد تھے وہ، جب ہمیں ایگزامینیشن آف دا پیشنٹ پڑھانے لگے تو انہوں نے کہا کہ آئی کوٹ مائی ٹیچر، ایگزامینیشن آف دا پیشنٹ شوڈ بی ڈن ان اے گڈ لائٹ ود اے گڈ آئی سائٹ اینڈ اے گڈ برین بہائنڈ. لیکن ان آیات کو دیکھنے کے لیے اس سے اگلی چیز کیا ہے؟ صاف دل ہونا بھی ضروری ہے. اب وہ کیا ہے؟ ایک اور 3 کا سیٹ ہے. یہ 3 کا سیٹ ہے نا، وہ کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. صبار لکل، صبار اور شکور. صبر جو ہے، عربی زبان کا لفظ صبر انگریزی کے 2 ایکسپریشن کو کور کرتا ہے. ایک ایکسپریشن ہے پیشنس، ایک دوسرا ایکسپریشن کیا ہے؟ اسٹیڈ فاسٹنس. یار اس کو پرسیورنس بھی کہتے ہیں. پرسیورنس، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ پیشنس ہوتا ہے کسی واقعے کے پیش آ جانے کے بعد صبر کرنا. مثلا کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اب اس پر صبر کیا ہے کہ وہ شور نہ بچائے، واہ ویلا نہ کرے، بین نہ کرے، صبر کرے. جبکہ اسٹیڈ فاسٹنس کیا ہے؟ کہ کسی افسر کو کوئی تھریٹ کرے، کوئی مافیا تھریٹ کرے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو ورنہ ہم تمہارا بیٹا مار دیں گے، لیکن وہ افسر کہے کہ جو کرنا ہے کر لو، میں ملکی مفاد کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، میں رشوت نہیں لوں گا، میں تمہارا اعلی کار نہیں بنوں گا.
یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیڈ فاسٹنس. ایک سٹینزا ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ بتائیے مجھے فیصلہ آباد میں وہ کہاں لکھا ہوا ہے. Not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long. جی جنا گاڑوں میں اب شاید لکھا ہوا ہو. اسلامک کالج فار ویمن کے باہر لکھا ہوا ہے فار ویمن، عیدگاہ روڈ پر. وہ جو نہیں ہاں جو نربڑے روڈ سے جو سڑک آتی ہے نا اس کو کنیکٹ کرتی ہے عیدگاہ روڈ کے ساتھ، بالکل اس کے سامنے لکھا ہوا ہے not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long, who stay when others flee, who work when others sleep, who work when others fly, who stay when others flee, who build the nation's pillars deep and lift them to the sky. یہ ہے اسٹیڈ فاسٹنس. عام طور پر قرآن مجید میں لفظ صبر جو ہے وہ اسٹیڈ فاسٹنس کے لیے آتا ہے، پیشنس کے لیے نہیں آتا. آیا ہے پیشنس کے لیے بھی سورۃ طور میں، بلکہ وہ نیگیٹو سینس میں آیا ہے کہ اہل جہنم سے کہا جائے گا فصبروا او لا تصبروا، اب صبر کرو یا صبر نہ کرو، شور مچاؤ یا چپ کر بیٹھے رہو. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تمہارے اپنی ہی کرتوتوں کا بدلہ مل رہا ہے. اور شکور احسان ماننے والے. شکر کیا ہوتا ہے؟ احسان ماننا. تو صبار اسٹیڈ فاسٹ. اور شکور احسان ماننے والے. یہ احسان ماننا کیا ہوتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکثر ایک نائی کے بارے میں، باربر کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ تو میرا استاد ہے. شاگرد بڑے حیران ہوتے تھے، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا عالم، اس نائی ان پڑھ سے کیا پڑھا ہوگا انہوں نے. ایک دن ریلیکس موڈ میں تھے تو پھر انہوں نے کہا وہ میرا استاد ہے. تو کسی شاگرد نے پوچھ دیا کہ آپ نے اس سے کیا پڑھا تھا، کون سی کتاب پڑھی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا میں اس کے پاس بال کٹوانے گیا تھا، اور جو پرانا سٹائل ہے بال کٹوانے کا، جب یہ پارلرز نہیں ہوتے تھے تو زمین پر ہوتی تھی ہر چیز، تو ایک بوری بچھی ہوتی تھی اور اس پر بال کٹوانے والا بیٹھتا تھا، اور ساتھ چوکی پر یا پیڑھی پر بال کاٹنے والا بیٹھا ہوتا تھا. اور بال کٹوانے اب تو ہے نا کہ ہم کرسی پر براجمان ہوتے ہیں اور باربر ہمارے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوتا تھا کہ جو بال کٹوانے والا کبھی ادھر منہ کرتا تھا، کبھی ادھر کرتا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو کہتے ہیں کہ جی میں اس کے پاس بال کٹوانے گیا تو میں نے بائیں طرف پہلے اس کے آگے کر دی بال کاٹنے کے لیے. اس نے کہا نہیں بیٹا، پہلے دائیں طرف سے بال کٹواتے ہیں. تو اس نے مجھے ایک سبق پڑھایا ہوا ہے، وہ میرا استاد ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عظمت کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے کسی سے کچھ سیکھا ہے، آپ اس کو یاد رکھیں. اور یہ بڑی کمال کی چیز ہے. اپنی زندگی میں آپ اس چیز کو لائیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ خود اپنی عزت کرنے لگیں گے. ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ بڑی ٹور شور ہے کسی بندے کی، سب لوگ اس کو سلوٹ کر رہے ہیں، لیکن اندر سے اس کا اپنا جو سیلف ہے وہ اس کو کوس ہے. لیکن آپ شکر گزاری کے روش اختیار کریں گے، آپ کو اپنے آپ سے محبت ہوگی، آپ اپنی عزت کرنے لگیں گے دل سے. کمال کی چیز ہے. اس کو آج سے اپلائی کر کے دیکھیں. آپ کلاس میں سے نکلنے لگے تو کوئی دوسرا کلاس والوں بھی نکلنے لگا تھا، وہ آپ کے لیے رک گیا، تو آپ گزرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کر دیں. آپ کا کچھ بگڑے گا؟ آپ کی امی نے، آپ کی سسٹر نے، آپ کی بھابھی نے آپ کو چائے پیش کر دی، پانی کا گلاس دے دیا، آپ کے آگے کھانا رکھ دیا. اب دو طریقے ہیں نا. ایک ہے ہاں دیکھا سیدھے ہو کے دیتا کہ نہیں روٹی میں نے. دوسرا کیا ہے؟ آپ شکریہ ادا کر دیں. تھینک یو باجی، تھینک یو امی.
تھینک یو بھابھی. آپ کو کچھ بگڑے گا لیکن آپ کر کے دیکھیں, بہت مزہ آئے گا. جی نہیں, وہ تو خیر ان کی عظمت ہے نا کہ وہ شکریہ نہیں چاہتی. ہماری مائیں, اللہ ان کو جو فوت ہو چکی ہیں ان کو کروٹ کرو جنت دے, اور جو زندہ ہیں ان کی صحت اور سلامتی کے ساتھ ان کو زندہ رکھے. وہ ان کی عظمت ہے کہ وہ شکریہ نہیں چاہتی, لیکن آپ دل سے ان کا شکریہ ادا کریں. شکریہ بھی اصل میں صرف زبان سے نہیں ہوتا. ان کی خدمت جو ہے وہ کیا ہے, وہ ان کا شکریہ ہے. جب والدین بوڑھے ہو جائیں, والدہ بوڑھی ہو جائیں اور خدا نہ خواستہ وہ معذور ہو جائیں, اب آج وہ آپ کو کھلا رہی ہیں, اس سے پہلے انہوں نے آپ کو ایک ایک لقمہ بھی کھلایا تھا اور ایک ایک چمچ بھی آپ کے منہ میں ڈالا تھا. اب کیا ہے, اب اس شکریہ کیا ہوگا, آپ ان کو پے بیک کریں تو وہ بھی شکریہ ہے. تو شکر ادا کرنا. اسی طرح آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, کراسنگ آئی اور کوئی اگلا دوسری طرف والا جو آ رہا تھا وہ رک گیا اور اس نے فلیش دی کہ گزر جائیں, تو آپ اس کو یوں کر کے شکریہ ادا کر گزر جائیں, آپ کا بگڑے گا کچھ نہیں. تو یہ اچھا, یہ جو ہمارے عام طور پر انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں یہ اسٹیڈ فاسٹ نہیں ہوتے, بکاؤ مال ہوتے ہیں. یعنی غالب جیسا انٹلیکچوئل, اردو کے ٹاپ انٹلیکچوئل میں سے غالب ہے, وہ بھی درباری شاعر بنا. درباری شاعر کا مطلب کیا ہے, بکاؤ مال. اور عام طور پر یہ احسان نہیں مانتے, یہ توہین سمجھتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ میں نے فلانے سے یہ بات لرن کی تھی, انہیں کوئی ایسے طریقے سے پیش کریں گے کہ موثوق ہو کہ واہ 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 اسی پر یہ بات اتری ہے. تو یہ دونوں چیزیں ان میں نہیں ہیں. ان دونوں کو ملائیں گے تو پھر قرآن مجید کی اصطلاح آئے گی قوم یعقلون. لی قومی یعقلون. عقل ہم نے پہلے جان لیا. عقل کیا چیز ہے بھلا؟ لہذا میں عقل کا ترجمہ کیا کرتا ہوں, سینسیبل پیپل. سینسیبل پیپل. سینسیبل کا مطلب ضرور پڑھا لکھا نہیں ہوتا. ممکن ہے ڈبل پی ایچ ڈی ہو لیکن ہی از ناٹ ان ہز سینسز, وہ بڑی سے بڑی چک مار سکتا ہے. تو یہ پھر آگے پروفائل. پھر قرآن مجید نے مزید کہا ہے کہ ایسے لوگ کہ جن میں یہ صلاحیتیں بھی ہوں, یہ بھی ہوں, لیکن ان کو کوئی بیماری ہو. وہ بیماری کیا ہے؟ شو می سنڈروم, میں نہ مانوں. اس کو بھی قرآن مجید نے کہا ہے لقوم یؤمنون, ماننے والے. یہ ابو جہل ہے. یعنی ابو لہب ایک بیڈ کیریکٹر کا آدمی تھا. سگا تایا ہو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا, نہیں پہچانا. لیکن ابو جہل ایک ویل ریپیوٹیڈ آدمی تھا. جب ان پرائیویٹ اس سے کسی نے پوچھا, قریبی آدمی پوچھتا ہے نا, اس سے انسان سچ بولتا ہے کہ کیا محمد جھوٹے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر ہم مخالفت کیوں کر رہے ہیں, مان کیوں نہیں رہے. اس نے کہا ہمارے اور ابو بنو ہاشم کے درمیان ہمیشہ سے مسابقت رہی ہے, کمپٹیشن رہا ہے. ہم نے حاجیوں کو پانی پلائے تو ہم نے بڑھ کے پلائے, انہیں خیمے لگائے تو ہم نے بڑھ کے لگائے, انہوں نے ایسا کیا تو ہم نے بڑھ کے کیا. ہم نے کندھا سے کندھا جوڑ کے ہم چلے ہیں. اگر ہم محمد کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم بنو ہاشم کے غلام ہو جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. اس کو پنجابی میں کون ترجمہ کرے گا؟ آپ کریں گے ترجمہ؟ جی غلط ٹھیک کر رہے ہیں. نہیں اب میں بتاتا ہوں. غلط ٹھیک کر رہے ہیں پر اسی رائی ہیں وہ جٹ ہے. اسی جٹ ہیں اور راجپوت ہیں. جی کیا نہیں, ابو لہب کو تو میں نے کہا ہے نا, وہ تو اس کھاتے کریم میں نہیں ہے.
نہیں ابو لہب سگا تایا تھا، وہ تو گندا آدمی تھا نا، اس کو بھی ہم آئیں گے، اس کی طرف بھی ہم آئیں گے. ہاں ابو لہب تھا، ٹھیک ہے. آپ کو بلکہ وہ آپ کو سیرت میں نہیں پڑھایا؟ ہاں تو وہ ابو لہب ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے؟ ماننے والے. ان سب کو آپ ملا لیں گے تو پھر وہ بنیں گے اولو الالباب. یعنی یہ جو تین چیزیں ہیں، 1 2 3 یا چوتھی کر لیں، ان سب کو کہتے ہیں اولو الالباب. دل والے. اب وہ دل والے جو ہیں ان کی پوری شرحت جو ہے یہ سورہ نور کا 5واں رکوع ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی مادہ وجود تو نہیں ہے، وی ڈونٹ نو وہ کیا ہے. لہذا اس کا ترجمہ، محتاط ترجمہ کیا گیا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے لیے روشنی کی مانند ہے. اگر اللہ کو مان لیا جائے تو یہ کائنات روشن ہے، اور اللہ کو نہ مانا جائے تو یہ اندھیر نگری ہے. اندھیر نگری کیا ہوتی ہے؟ جہاں عدل نہ ہو، کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ جا رہے ہیں سوات یا کاغان جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائیور جو ہے وہ بڑا الرٹ بیٹھا ہوا ہے، اسے اسٹیئرنگ پکڑا ہوا ہے اور سامنے ٹکی ہوئی ہے نظر اس کی. آپ آرام سے سو جاتے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر آپ کی اچانک نظر پڑے کہ ڈرائیور صاحب تو جمائیاں لے رہے ہیں، آپ سو سکتے ہیں؟ تو اللہ کو مان لیا جائے اس کائنات میں تو یہ کائنات روشن ہے، کچھ نہیں ہوتا. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تک قدرت میں ہے، اس کی اجازت کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا، تنکا بھی نہیں ہل سکتا. لہذا مزے ہو گئے. اور اگر اللہ کو نہ مانا جائے اور یہ مان لیا جائے جیسے ایتھیسٹ مانتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، آپ سے آپ چل رہی ہے، یعنی آپ کے سامنے ایک گاڑی جو ہے وہ آ رہی ہو، آپ کی طرف بڑھ رہی ہو، لیکن ڈرائیور بیٹھا ہوا ہو، گاڑی اس کے کنٹرول میں ہو، آپ کو پتا ہے کہ وہ ابھی موڑ لے گا، یوں کر کے میری طرف آ رہا ہے لیکن یوں کر کے ابھی مجھے بچا کے نکل جائے گا. لیکن یوں ہی آپ کو پتا چلے گا کہ ڈرائیور کے کنٹرول سے گاڑی باہر ہے، آپ کی جان نکل جائے گی، خواہ آپ کو لگے نہ بھی. تو اللہ تعالیٰ کو مان لیا جائے تو یہ کائنات روشن ہے، اللہ کو نہ مانا جائے تو پھر یہ اندھیر ہے. تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کے لیے روشنی کی مانند ہے. مثل نور ہی، اس کے پھر الفاظ معذوف مانے ہیں مفسرین نے، فی قلب المومن. وہ جو ہم نے روح انسان کہا تھا وہ کیا تھا؟ وہ نور تھا نا. تو انسان کے دل میں، بندہ مومن کے دل میں اللہ کی نور کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی طاق ہو. ہم نے بنا کے دیکھ لیا تھا، وہ جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ طاق کہلاتا ہے. فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک شیشے میں ہے. یہ شیشے کا لفظ بھی علامہ اقبال کے شعر میں آیا ہے نا کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. تو وہ زجاج کیا ہے؟ وہ شیشہ ہے، یعنی جو چمنی ہوتی ہے وہ. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ ایسے ہے جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہو. یعنی اگر وہ چمنی ہیڑے کے ٹکڑوں سے بنی ہوئی ہو تو اس کا ہر پوائنٹ کیا ہوگا؟ وہ تارا ہوگا. اچھا، پھر اس میں اندر جو فیول جل رہا ہے اس میں بھی بڑا فرق ہے نا کہ اگر مٹی کا تیل کا دیا آپ جلا رہے ہیں تو دھواں ہو رہا ہے اس سے، اس کے مقابلے میں مٹی کا تیل جلاتے ہیں تو کم دھواں ہے. اسپرٹ لیمپ جلاتے ہیں تو اور کم دھواں ہے ہی نہیں آلموسٹ. ٹھیک ہے. اب زیتون کا تیل اگر جل رہا ہے، فرمایا کہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا غرب شرقیۃ ولا غربیہ. اور جو اس دیے میں تیل جل رہا ہے وہ زیتون کے اس بابرکت درخت کا ہے جو باغ کے بیچ میں ہے، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے.
ایک تو یہ کہ وہ بڑا پیور ہوگا جو سارا دن روشنی لے گا تو اس کا اتنا ہی فیول جو ہے وہ تیل جو ہے اتنا ہی اس کا خالص ہوگا. دوسرا شرقی غربی سے کیا کہا, اس میں تعصب نہیں ہے, تعصب سے پاک ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. لا شرقیت ولا غربیہ یکاد زیدھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. مٹی کے تیل کو آپ آگ لگائیں گے تو آگ نہیں جلے گی, لگے گی, سوری سرسوں کے تیل کو, مٹی کے تیل کو آپ جلائیں گے تو آگ لگ جائے گی. پیٹرول کو اس سے بھی زیادہ لگے گی, اسپرٹ کو اور زیادہ لگے گی. تو جو ہائی سپیڈ آکٹین ہوگا, جو ایویشن پیٹرول ہے ہوائی جہازوں میں استعمال ہوتا ہے, وہ اور زیادہ پیور ہوتا ہے. تو یوں سمجھو کہ وہ اتنا پیور ہے کہ جس کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی, دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ نے لیبورٹری میں اسپرٹ لیب استعمال کیا ہوا نا, تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا کے ڈھکن پھر ڈالا, کچھ نہ کچھ باہر بھی آ گیا اسپرٹ, اور جب آپ نے دیا سلائی جلا کے اس کی بتی کو جلایا تو سارا ٹیبل جو ہے وہ بھی آگ لگ گئی. ہو کیوں؟ اسپرٹ کو آگ لگانی نہیں, دکھانی پڑتی ہے. اچھا, اب یہ مثال کس کی ہے کہ حضرت ابوبکر, حضرت خدیجہ, حضرت علی, حضرت زید اور حضرت سعید ابن زید, طلحہ, زبیر, یہ جو اولین ایمان لانے والے لوگ ہیں, ان کے سامنے جو ہی دعوت آئی انہوں نے قبول کر لیا. تو ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ کیونکہ ان کے اندر جو نور اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا اس کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا اور شیشے کو صاف رکھا ہوا تھا, تو وہ نیچے روشنی باہر آ رہی تھی. اور یہ جو خورشید رسالت طلوع ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو رسالت نے کا اعلان کیا, تو اس کی روشنی کون سی تھی؟ وہ بھی ڈیوائن تھی. تو یہ دونوں روشنیاں ریزونیٹ ہو گئی اور نور اللہ نور ہو گیا. پہلے بھی روشنی تھی, مزید روشن ہو گیا. نور اللہ نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی عطا فرماتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب دیکھیے یہاں پر اس آیت کے آخر میں لا ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ جملہ ختم نہیں ہوا. اب آگے کیا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر, یعنی ہر چیز کو کوالیفائی کرتے چلے رہے, شیشہ, تیل, بتی. اچھا, اب اس دیوار کو بھی کوالیفائی کیا جا رہا ہے کہ دیوار تو ایک جیسی ہے, یعنی قرآن اکیڈمی ایک دینی ادارہ ہے, قرآن مرکز ہے, اس کی مسجد ہے اور باقی مساجد ہیں, لیکن شراب خانے کا بھی جو اینٹ گارے سے ہی بنا ہوا ہوتا ہے نا, اس کا بھی, اس میں بھی جو طاق ہوگا, تو یہ فرمایا جا رہا ہے یہ وہ طاق نہیں ہے, یہ کسی اللہ کے کسی ایسے گھر کا طاق ہے, ایسے گھروں کا طاق ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, اس میں صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. کون؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ, وہ مرد کہ جو جن کو غافل نہیں کرتی ان کی تجارت اور سودا بیچنا اللہ کی یاد سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے, ٹھیک ہے نا. یخافون یوما, ڈرتے رہتے ہیں کہ ایسے دن سے, تتقلب فیہ القلوب والابصار, جس میں آنکھیں پتھرا جائیں گی, الٹ جائیں گی اور دل دہل جائیں گے. کیوں دن قائم ہوگا؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اعمال کا ان کو بدلہ دے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, اور اپنے فضل سے اور بھی انہیں عطا کرے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے. اس کے بعد ایک آیت چھوڑ پر اگلی آیت پہ آئیں. او کظلمات, یہ کیا ہے؟ وہ دوسری جو ڈائیگرام بنائی تھی میں نے کل, کہ جن کا سینہ بالکل سیاہ ہے, یعنی مٹی کے لیپ, ایک لیپ, دوسرا لیپ, تیسرا لیپ, چوتھا لیپ, یہاں تک کہ وہ بالکل دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس کو پھر ایسے ہی سمجھو کہ اب وہ روح ہے ہی نہیں باقی. علامہ اقبال نے کہا تیرے سینے میں دم ہے, دل نہیں ہے, تیرا دم گرمی ہے, محفل نہیں ہے, نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. اب ان کا سینے کی مثال دی جا رہی ہے, ان کا سینہ اتنا ڈارک ہے. او کا ظلمات فی بحر اللجی, جیسے اندھیرے ہوں کسی گہرے سمندر کی تہ میں. یغشاہ موج من فوقہ موج,
جس کے اوپر تہ بتہ پانی ہو. سمندر کی گہرائی کتنی ہوتی ہے؟ میلوں میں. اور اگر بادل چھائے ہوئے ہیں اوپر تو پھر آپ دیکھیں کہ سمندر کی تہ میں کتنا اندھیرا ہوگا. اس کی مثال دی گئی ہے کہ کسی گہرے سمندر کی تہ میں جہاں موج در موج پانی ہو اور اوپر سے بادل پہ چھائے ہوئے ہوں، جتنا اندھیرا سمندر کی تہ میں ہوگا اتنا ہی اندھیرا ان کے سینوں میں ہے. ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں پر اندھیرے. اذا اخرج یدہ، اتنا اندھیرا ہے کہ وہ خود بھی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے. یعنی جس اندھیرے سے ہم واقف ہیں، اس اندھیرے میں اگر ہم یوں کر کے اپنا ہاتھ لائیں گے تو چاول پڑ جائے گی نا ہمیں کہ یہ ہاتھ جا رہا ہے. تو وہاں اتنا اندھیرا ہے کہ اپنا ہاتھ بھی نہ دیکھ سکیں. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. تو جب اپنے دل کو، اپنے سینے کو اتنا سیاہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سین کر دیتا ہے. اب وہ اس کو ہٹانا بھی چاہیں تو نہیں ہٹ سکتے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جب تھوڑی تھوڑی روشنی آ رہی ہوتی ہے تو ضمیر کاٹتا رہتا ہے انسان کو، غلط کر رہے. یعنی انسان پہلی دفعہ کو برائی کرے گا، کسی پر زیادتی کرے گا تو اس کا ضمیر اسے بہت ملامت کرے گا. دوسری دفعہ کرے گا تو اور کم ملامت کرے گا. پھر کرے گا تو کرتے 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 ملامت کرنا چھوڑ دے گا. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے دل کو سیل کر دیا ہے، اب ہدایت کی کوئی گنجائش نہیں. درمیان میں ایک آیت آئی، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. وہ لوگ کہ جنہوں نے جو کفر کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ منافقین ہیں. کیا ہیں تو مسلمان لیکن آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، دکھاوا کرنے والے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہاں پہلے آیت پڑھ لیں، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے سراب ہو. سراب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ریگستان میں یا موٹر وے پہ آپ جا رہے ہوں، اوپر سے دور سے پانی نظر آتا ہے، آپ پہنچتے ہیں تو آگے چلا جاتا ہے، پھر آگے چلا جاتا ہے. تو یحسبہ الظمآن ماء کہ جن کو پیاسا پانی سمجھتا ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب اس تک پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہاں کچھ نہیں پاتا. کیا ہے آگے؟ وجد اللہ عندہ، اور اللہ کو اپنے سامنے پاتا ہے. واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والے. یعنی اس کو موت آ جاتی ہے، یعنی پیاسا ہے، بھاگتا بھاگتا گیا کہ وہاں پانی ہے، ہانپتا ہانپتا پہنچے گا، وہاں تو پانی ہے ہی نہیں، تو کیا ہوگا؟ وہیں اس کی موت واقع ہو جائے گی. اس کی مثال کیا ہے؟ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے نا، پوچھا جاتا ہے سوال کہ جو غیر مسلم جو آخرت کو نہیں مانتے، وہ جو بڑے بڑے ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ سر گنگا رام ہاسپٹل، مدر ٹریسا، یہ بڑے بڑے نام ہیں نا کہ جنہوں نے ویلفیئر کا بہت کام کیا ہے. تو ان سے پوچھئے کہ انہوں نے وہ کام کیوں کیا ہے؟ اگر وہ آخرت کو نہیں مانتے تو کیوں کیا ہے؟ اپنا نام پیدا کرنے کے لیے کیا ہے نا، ٹو بی اپریشیٹڈ کیا ہے، دکھاوے کے لیے کیا ہے. تو وہ تو ہو گیا. اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمیوں کا حساب پیش ہوگا. ان میں سے ایک سخی تھا جس نے بہت سخاوت کی تھی. اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے احسان جتلائے گا کہ میں نے تمہیں ڈھیروں مال دیا، تم پر بڑا احسان کیا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیا لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ کہتا ہے. اِنَّکَ آتَیْتَ، تو نے تو دیا تھا، لِتُقَالَ سَخِيًّا، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں. فقط قیل، وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا وہ اس کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو. دوسرے نمبر پر لایا جائے گا شہید فی سبیل اللہ، کہ جو دنیا میں شہید مشہور تھا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے احسانات لائے گا. میں تمہیں جسم دیا، جان دی، طاقت دی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں تیرے راستے میں جنگ کی
تاکہ تو راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے, تو نے جنگ اس لیے کی لِتُقَالَ جَرِيًّا, تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں, فقد قیل, وہ کہا جا چکا, لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں, اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تیسرا عالم ہوگا بہت بڑا, اس سے بھی اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں اپنے دین کا علم دیا, قرآن کا علم دیا, تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا, لِتَرْضَىٰ, تاکہ تو راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو بھی جھوٹ کہتا ہے, تو نے اس لیے کیا تھا لِتُقَالَ قَارِئًا, تاکہ تجھے لوگ قاری بڑا عالم کہیں, فقد قیل, وہ کہا جا چکا, لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. اچھا, اب ضمید بتا سکتے ہیں آپ کہ اس بات کا فائدہ کیا ہوگا اگر آپ بیان کریں گے آج کے ماڈرن مین کے سامنے؟ جی, اصل میں ان کا ایک بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ یہ جو غیر مسلم جو ویلفیئر کے کام کرتے ہیں ان کا کیوں اجر نہیں ملے گا. تو اس میں یہ سخی والا حصہ تو ڈائریکٹ ہٹ کرے گا, لیکن ان کو زیادہ خوشی کس بات پر ہوگی کہ مولوی جو ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا. یہ جو ٹیچرز ٹریننگ والا پوائنٹ تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ نے کہنا نہیں ہے, لیکن ان کے چہروں پر خوشی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ دے آر ویری ہیپی کہ ہاں یہ بھی ہوگا. ہاں جی, کوئی سوال؟ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا؟ دونوں اسباق کا ریلیشن سمجھ میں آ گیا کہ وہاں کیا تھا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. پھر بہت سی آیات کے جن میں یعقلون کا لفظ آیا ہے, مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 ہے, اس میں ایک لمبی لسٹ ہے ایک ہی آیت کے اندر, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وبث منہما رجالا واحیا بالارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. کہ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں, رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں, اور جو پانی ہم آسمان سے اتارتے ہیں اس کے ذریعے سے جو نباتات اگتے ہیں, اور پھر ہواؤں کے چلنے میں, اور پھر بہت سے جاندار جو ہم نے پھیلائے ہیں ہواؤں کے چلنے میں, آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کے مسخر ہونے میں, کیا ہے, بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. اب اس کا سوال انہوں نے اٹھایا تھا کہ جو عقل والے ہیں ان سے مراد کیا تھی, ان کی انٹلیکچوئلز, ان کو یہ نشانیاں نظر نہیں کی آئیں. اب یہ جو پورا رکوع ہے یہ اس پر روشنی ڈالے گا, کیونکہ ان کے دل جو ہیں وہ صاف نہیں ہیں, اور وہاں گندگی ان میں کہاں ہے, صبار نہیں ہے, بےکاؤ مال ہے, اور شکر گزار نہیں ہے, احسان نہیں مانتے. یعنی انہوں نے کسی کتاب میں سے کوئی چیز پڑھی ہوگی تو چھپائیں گے اس کو اور شو کریں گے کہ یہ بس یہ میں نے تیر مارا ہے, ٹھیک ہے نا. کسی استاد سے کچھ سیکھا ہے اس کو اوائڈ کریں گے بیان کرنا, جھجک محسوس کریں گے بیان کرنا, تو شکور نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات, ان کے پاس علم ہے, معلومات ہیں, لیکن دے آر ناٹ ان سینسز. وہ جو سورہ لقمان کا دوسرا رکوع پڑھا تھا نا ہم نے, حکمت, تو حکمت کیا تھی کہ علم کے ساتھ اگر شکر شامل ہوتا ہے تو حکمت آتی ہے, عمل کے ساتھ نہیں, شکر کے ساتھ. اور جب حکیم ہو جاتا ہے تو بھی پہلا تقاضا کیا ہے, شکر. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ احسان مان اللہ کا, شکر ادا کر اللہ کا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, اس لیے کہ جو بھی شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کو کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. آخر دعوانا الحمدللہ. بہت شکریہ.